لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین امام الانبیاء فخر الانبیاء سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن کریم ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کو اگر ہم بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں، اس کے معنی پر غور نہ بھی کریں، تو اللہ رب العزت انسان کو اجر و ثواب سے محروم نہیں کرتے۔ لیکن قرآن کریم کو بحیثیت مسلمان سمجھ کر پڑھنا، اس کے معنی پر غور کرنا، اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کرنا بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا حق ہے۔ وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کرتا، اس کے بارے میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس کے معنی سے واقف نہیں ہے، اس کے ترجمے سے، اس کے مفہوم سے واقف نہیں ہے، تو وہ شخص قرآن پڑھ کے کیسے لذت حاصل کر سکتا ہے؟ اس کو قرآن پڑھنے کا کیا مزہ آئے گا، کیا حلاوت، کیا مٹھاس اس کی تلاوت کے اندر ہوگی جب اس کو اس کے معنی کا ہی نہیں معلوم۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اس نیت سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس کے معنی پر غور کرنا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، اللہ رب العزت جنت کا راستہ اس کے لیے روشن فرما دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان قرآن کریم کے حقوق میرے اوپر ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والے کلام کو اس کے معنی پر غور کر کے پڑھوں، اس کے ترجمے پر غور کروں، تاکہ اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے اس قرآن کریم کو نازل فرما رہے ہیں، جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے آقا قرآن کریم کو آپ کے اوپر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ جب تک میں اور آپ اس قرآن کی وضاحت نہیں سمجھ سکیں گے، ہم قرآن کریم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی سلسلے میں قرآن کریم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اس کے معنی پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے آخر اس سورت سے قرآن کریم کا آغاز کیوں کیا۔ جو مصحف ہمارے پاس موجود ہے، اس میں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کو کیوں رکھا گیا، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے ترجمے کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر سامنے بیٹھتے ہیں۔ کہا آقا آسمان پر ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایسے فرشتے کا نزول ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی اس دنیا پر نہیں آیا، وہ فرشتہ خاص آپ کے پاس آیا ہے، اور ایسا تحفہ لے کر آیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں کیا گیا، وہ سورۃ الفاتحہ کا تحفہ لے کر آیا ہے۔ اس قدر عظیم سورت کہ جس کو اتارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسپیشل ایک دروازے کا اہتمام فرمایا اور اس فرشتے کا اہتمام کیا جو آج سے پہلے کبھی دنیا پر نازل نہیں ہوا۔ ضرور و ضرور اس کے اندر کوئی خاص بات ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کی فضیلت ہوگی جس کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا اہتمام فرمایا۔ اسی طرح یہی وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر پر ہم جاتے ہیں، کسی قافلے کے اندر کسی بستی میں ہم نے پڑاؤ ڈالا، بستی والوں کو کہا ہماری مہمان نوازی کیجیے، ہم مسافر لوگ ہیں۔ بستی والوں نے آپ کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اس بستی کے سردار کو کسی بچھو نے ڈس لیا، اور اس کا علاج اس بستی والوں کے پاس نہیں تھا۔ بستی کا ایک فرد صحابہ اکرام کے پاس آتا ہے، کہا آپ کے اندر کوئی شخص ایسا ہے جو دم کرنے والا ہو، جو ہمارے سردار کا علاج کرے۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا، ہم علاج ضرور کریں گے لیکن اس کے عوض میں تم سے بکریاں وصول کریں گے۔ بعض روایات میں آیا 30 بکریاں لی، بعض روایات میں آیا 40 بکریاں لی، صرف دم کرنے کے لیے۔ آپ جاتے ہیں، سردار کے پاس بیٹھتے ہیں، مسلسل سورۃ الفاتحہ کا دم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اس سردار کو شفا عطا فرما دی۔ وہ بکریاں لے کر مدینے میں آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا، آقا میں نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا اور اس کے عوض میں یہ بکریاں وصول کی ہیں، کیا صحیح کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دعا دی کہ تو نے بہت بہترین دم کیا ہے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہمیں بھی دم کرنا چاہیے، اپنے بیماروں کو اس سورت کے ساتھ دم کریں، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ سعودی عرب کا ذہن میں آ گیا۔ سید توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، میرے بیٹے اور بیٹی کا اس قدر شدید ایکسیڈنٹ ہوا، دماغ کی میں اس قدر چوٹ آئی کہ ڈاکٹروں نے کہا علاج ممکن نہیں ہے، آپریشن کریں گے لیکن بچنے کے چانس نہیں ہیں۔ آپریشن کے لیے ڈیٹ بھی فائنل کر دی گئی۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں مسلسل اپنی بیٹی کے پاس بیٹھتا، صرف سورۃ فاتحہ کا دم کیا، کچھ دن دم کیا، ڈاکٹروں نے دوبارہ رپورٹس لی، کہنے لگے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی کو موزانہ طور پر شفا مل رہی ہے، معلوم نہیں کیوں مل رہی ہے۔ کچھ دن ہاسپٹل میں رہے، بغیر آپریشن کے وہ بیٹی گھر آ جاتی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی برکت ہے، لیکن اس سے فائدہ اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب میں اور آپ اس کے معنی پر غور کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر اپنی فضیلت بھی بیان فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور دعا کا طریقہ بھی بیان فرمایا، دعا کے آداب بھی بیان فرمائے کہ ایک مسلمان کو جب اللہ سے مانگنا ہے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو کہ میں کس ہستی سے مانگنے لگا ہوں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ انسان کسی انسان کی تعریف کرے، دنیا میں کسی چیز کی تعریف کرے، حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنے والا ہے، کیونکہ اس چیز کو بنانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی تعریف کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں جس نے وہ خوبیاں ایک انسان کے اندر پیدا فرما دی۔ رب العالمین، وہ رب جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آج اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی ہمارے لیے کمانا مشکل ہو گیا ہے، گھر کا گزر چلانا مشکل ہے، لیکن وہ رب جو مچھلیوں کو بھی رزق دینے والا ہے، حشرات کو بھی رزق دینے والا ہے۔ ایک مچھلی جس کی خوراک 28 ٹن ایک وقت کی بتائی جاتی ہے، جس کا نام ریل مچھلی ہے، 28 ٹن خوراک ایک ٹائم کھاتی ہے، اس کی خوراک کا اہتمام بھی کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج رزق میں تھوڑی سی پریشانی ہو، میں اللہ رب العزت سے امید توڑ بیٹھتا ہوں، میں کسی دربار پر جا کے رزق کا سوال کرتا ہوں، میرا عقیدہ توحید کہاں چلا جاتا ہے؟ میں اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیوں نہیں کرتا؟ وہ جو پرندوں کو رزق دینے والا ہے، جن کے کوئی اسباب ہی نظر نہیں آتے، اگر بحیثیت مسلمان میں اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کروں اور پھر نکل کر معاشرے میں روزی کی تلاش میں محنت کروں، کیا اللہ رب العزت مجھے رائے گاہ جانے دیں گے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے بندے کو ضائع کریں گے؟ ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیجیے اور اپنی حیثیت کے مطابق محنت کریں، اللہ رب العزت کبھی بھی ہمارا رزق ضائع نہیں کرنے والے۔ یہاں اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیا، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی الحمدللہ رب العالمین میں، وہاں اللہ رب العزت نے دعا کا اگلا ادب بھی سکھلایا، الرحمن الرحیم، وہ ذات جو نہایت رحم کرنے والی ہے، بہت مہربان ہے، کہ انسان کبھی اپنے اعمال پر توکل نہ کرے، کبھی فخر نہ کرے کہ میں تو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دینی ہے۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جا سکے گا۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کی ذات بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت نہیں جا سکتی؟ فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت مجھے سمیٹ لے گی، میں اللہ کی رحمت کے سائے تلے جنت میں جاؤں گا۔ ہمیں بتلایا گیا اپنے اعمال پر کبھی فخر نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنا ہے کہ میں نے عمل کر لیا، اب اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے، اپنے بندے کو ضائع نہیں کرنے والی۔ اللہ رب العزت کی ذات یہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ذات ایسی رحمان ہے کہ دنیا میں کافروں کو بھی رزق دیتی ہے، مسلمانوں کو بھی رزق کا اہتمام کرتی ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس طرح کا معاملہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بن جائے۔ وہ ذات جو دنیا میں کافروں کو رزق دینے والی ہے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ رزق کافروں کو مل رہا ہے، کیونکہ ان کو دنیا ہی میں ملنا ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا رحمان کا تعلق دنیا سے ہے کہ کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ رب العزت سب کو رزق عطا کرتے ہیں، سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن رحیم کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے۔ وہاں اللہ رب العزت صرف مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی آیت کے بارے میں فرمایا، بلکہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اے فرشتو ذرا دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ انسان اگلی آیت کی تلاوت کرتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، فرشتو ذرا دیکھو تو صحیح میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ انسان مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور آگے جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اے فرشتو اس آیت کا تعلق میرا اور بندے کے درمیان ہے، بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا۔ ذرا یہاں رک کر تصور کریں کہ کبھی نماز پڑھتے مجھے یہ خیال آیا کہ میں نماز کی تلاوت کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، کبھی میرے کانوں میں، کبھی میرے شعور میں یہ آواز آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں حمدنی عبدی کہا ہے؟ کبھی مالک یوم الدین کہوں، میرے ذہن میں آیا اللہ رب العزت مجھے فرما رہے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آپ نماز میں ایک ایک آیت کو رک رک کر پڑھا کرتے تھے، سپیڈ کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مفسر بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ اللہ رب العزت کے جواب کا انتظار کرتے تھے، ایک آیت کو پڑھ کے اللہ کے جواب کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ نے یہاں یہ جواب دینا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں تصور کیا کوئی ایک نماز ایسی پڑھی کہ نماز پڑھتے مجھے خیال آئے کہ اللہ رب العزت مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں؟ میں نے اور آپ نے کبھی صحیح معنوں میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں۔ اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں تو شاید میرا اور آپ کا وہ تصور بن سکے کہ مجھے لگے کہ اللہ رب العزت مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معنی پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کا اگلا ادب بھی یہ ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، جس دن جزا سزا کا تصور ہوگا، اس دن اللہ رب العزت اس دن کے مالک ہیں۔ دعا میں اللہ رب العزت نے پہلے انسان کو معرفت کروائی کہ انسان نے جس سے مانگنا ہے وہ ہستی الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ ذات جو ہر تمام لوگوں کو، تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ اس کے بعد اپنا ایمان کا یقین دلایا کہ میری رحمت بہت زیادہ ہے۔ انسان صرف نیک اعمال کر لے، اللہ رب العزت کی رحمت پہ بھروسہ کرے پھر، اور آگے ڈرا بھی دیا مالک یوم الدین کہ میرا غضب بھی بہت زیادہ ہے۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر توکل نہیں کرنا، اس سے ڈرنا بھی ہے۔ وہ دن
کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن مرد بھی کھڑے ہوں گے، عورتیں بھی کھڑی ہوں گی اور برہنہ لباس ہوں گے، کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آقا مرد بھی کھڑے ہوں گے، عورتیں بھی کھڑی ہوں گی، کیا ایک دوسرے کے اوپر نظر نہیں جائے گی؟ فرمایا عائشہ وہ معاملہ بہت سخت ہوگا، کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ انسان کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے۔ وہ سختی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اپنے بارے میں یہ بتلا رہے ہیں کہ میری ذات پر صرف توکل نہیں کرنا، صرف یہ نہیں سمجھنا میں بہت رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، بلکہ مجھ سے ڈرنا بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے قیامت کے دن آسانی کا سوال بھی کرنا ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات پر توکل نہیں کرنا۔ اور آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بلکہ مالک یوم الدین کے اندر دین کا تذکرہ کیا۔ دین کا ایک معنی قرآن کریم کے اندر یہ بھی آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین اس کا اگر سادہ ترجمہ کیا جائے تو مکمل نظام حیات کو، کمپلیٹ زندگی کے اگر انسان نے کوئی اصول سیکھنے ہیں وہ دین کے اندر بیان کر دیے گئے۔ لیکن آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں دین کا تصور نہیں پایا جاتا، وہاں مذہب کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ مذہب یہ مغربی سوچ کا لفظ ہے، مغربی فکر کا لفظ ہے، جس کو آج میں نے اور آپ نے اپنا لیا ہے۔ مذہبی تنظیم، مذہبی کتابیں، مذہبی پروگرام، یہ مذہب کا لفظ دین کے لیے استعمال کرنا بہت بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے جو دین ہیں، ان کا جو مذہب ہے عیسائیت، یہودیت، یہ مذہب کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مذہب کا تعلق انفرادی زندگی سے ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں کون سی عبادت کرتا ہوں، کون سا عقیدہ اپناتا ہوں اور کس طریقے سے میں اپنی رسومات کا اہتمام کرتا ہوں، اس کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے۔ جبکہ دین اسلام کے اندر معاشرت بھی آتی ہے، معاشرتی مسائل بھی آتے ہیں، معیشت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ انسان نے کمانا ہے تو کیسے کمانا ہے، روزگار کے طریقے بھی آتے ہیں، اور سیاست کا تعلق بھی دین کے ساتھ ہے۔ آج مغربی معاشرے نے اس قدر ہمارے اندر مذہب کا لفظ اپنا دیا کہ میں اور آپ یہ سینٹ میں بات سنتے نظر آتے ہیں۔ خواجہ آصف کی تقریر تھی، سینٹ کے اندر یہ بات کرتا نظر آتا ہے۔ کسی مذہب کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ وہاں اس نے اسلام کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو برابر قرار دے دیا، جبکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر فوقیت حاصل ہے۔ دین اسلام کا تعلق میری سیاست کے ساتھ بھی ہے، میری معیشت کے ساتھ بھی ہے، میرے معاشرے کے ساتھ بھی ہے، جبکہ مذہب کا تعلق نہ سیاست سے ہے، نہ میری معیشت سے ہے، نہ اس چیز سے ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں۔ اسی وجہ سے آج مغربی معاشرے نے ہماری سیاست کے اندر اس قدر اپنا کھیل نچایا، اس قدر ایسے افراد کو ہمارے اقتدار میں اپنا دیا کہ انہوں نے انفرادی زندگی کو لے کر، مذہب کو لے کر ہمارے لیے معاشرے کے اندر نظام حیا کو بھی ختم کر دیا۔ خاندانی نظام کے اوپر بھی آواز اٹھنے لگی، معیشت کے بارے میں حلال و حرام کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا مقصد صرف دنیا میں مال کمانا ہے، یہ کسی کا مقصد نہیں کہ حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ اس کے بعد سیاست کا تعلق میرے اور آپ کے نزدیک مذہب کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ سیاست بالکل ایک انفرادی چیز ہے، مذہب ایک انفرادی چیز ہے۔ یہی مغربی معاشرے کے اندر ہے، وہاں مذہب کی تبلیغ کے اندر کسی کو رکاوٹ نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر بھی مذہب کی تبلیغ کی ممانعت نہیں ہے، وہاں حج کے لیے اعلان بھی کیا جاتا ہے، حج کے لیے آفرز بھی ہوتی ہیں، رعایت بھی ملتی ہے، صرف مذہب کی بنیاد پر۔ ان کو صرف جو تکلیف ہے وہ دین اسلام سے تکلیف ہے، کیونکہ مذہب کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے۔ انفرادی زندگی میں کسی ملک پر بھی تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت نے جا کر صرف انفرادی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ وہاں سیاست کی بات نہیں ہوگی، وہاں معاشرے کو بہتر کرنے کی بات نہیں ہوگی، وہاں معیشت کی بات نہیں ہوگی۔ لہٰذا دین اسلام کو دین اسلام سمجھیں، نہ کہ ایک مذہب کے طور پر سمجھیں۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ عبادت کا تصور جو میں نے اور آپ نے عبادت کا تصور بھی صرف مسجد کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ عبد، غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، جبکہ میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کے ہم تو غلام ہیں، لیکن غلامی کا تصور میرا صرف مسجد کے ساتھ ہے، صرف 5 وقت کی نماز ہے، دن میں 1 مرتبہ قرآن پڑھنا ہے، کوئی صبح شام کے اذکار کرنا، میرے نزدیک صرف عبادت کا تصور یہی ہے۔ بلکہ میں اور آپ اللہ کے ہاں 24 گھنٹے کے غلام ہیں۔ وہ عبادت کیسے تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں جس کو میں اور آپ عبادت نہیں بنا سکتے۔ کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں جس کو میں اور آپ عبادت نہیں بنا سکتے۔ انسان نے روزگار کے لیے نکلنا ہے، گھر کا خرچہ چلانا ہے، عبادت کا تصور اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ میرے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں، میں نے گھر والوں کی کفالت کرنی ہے، حلال طریقے سے کفالت کرنی ہے، کسی کے ساتھ کاروبار میں دھوکہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ میں نے فراڈ نہیں کرنا، سود کا کاروبار نہیں کرنا، اس کا 10 گھنٹے کاروبار میں جانا اس کے لیے عبادت ہے۔ ایک انسان پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اسکول کالج میں پڑھنے گیا، اس کا تصور یہ ہے میں پڑھ کر اچھی تعلیم حاصل کروں گا، پھر معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بنوں گا، کوئی میں اپنے دین کی خدمت کروں گا، کوئی کسی عہدے پر فائز ہو کر میں اس عہدے کی حق ادا کروں گا، اس کا یہ پڑھنا بھی عبادت ہے۔ ایک عورت گھر کے اندر رہتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کرتی ہے، خاوند کی خدمت کرتی ہے، اس کا یہ گھر میں رہنا اس کے لیے عبادت ہے۔ حتیٰ کہ انسان اگر ایک کام بھی سوچے، کوئی کام ایسا نہیں نظر آئے گا جو انسان عبادت نہیں بنا سکتا۔ انسان کا کسی گناہ کو دل کر رہا ہے، گانا سننے کو دل کر رہا ہے، فلم دیکھنے کو دل کر رہا ہے، اس کا وہ فلم کو نہ دیکھنا اس کے لیے عبادت بن جائے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ انسان کا کسی غلط راستے پر قدم اٹھانے کو دل کر رہا ہے، اس قدم کو نہ اٹھانا اس کے لیے عبادت ہے۔ عبادت کا تصور صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے میں اور آپ اللہ رب العزت کے غلام ہیں۔ ہمیں اس تصور کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے کا غلام بنایا ہے، نہ کہ 4 گھنٹے کا غلام بنایا ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا، انسان رات کو سونے لگتا ہے، فطرتی چیز ہے انسان نے سونا ہے، فرمایا انسان وضو کرے، اذکار کرے نیند کے، جو نیند کے اذکار آپ نے بیان فرمائے، دائیں کروٹ لے کر سو جائے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ دین اسلام تو اس قدر بہترین دین ہے کہ انسان ایک ایک قدم اٹھائے، انسان کو نیکیاں اللہ رب العزت عنایت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ انسان نے جب اللہ کی عبادت کرنی ہے پھر بھی اللہ سے مدد مانگے، اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے راستے کی رہنمائی فرمائیے، مجھے سیدھے راستے کے اوپر گامزن رکھنا، اللہ اس کے بارے میں میری مدد فرمانا، مجھے کہیں غلط راستے پر نہ لے جانا۔ عبادت کے تصور میں بھی اللہ رب العزت سے مدد مانگیے کہ اللہ ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھنا، کبھی مجھے سیدھے راستے سے بھٹکانا نہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اور سیدھے راستے کی رہنمائی انسان کو صرف دین کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے رہنمائی طلب کرے، اللہ میں دنیا کا جو بھی کام کروں میری سیدھے راستے پر رہنمائی کرنا، اللہ میں نے لاہور بھی جانا ہے میری راستے میں رہنمائی صحیح کرنا، کہیں میں غلط راستے پر نہ چل پڑوں، کہیں میں راستے میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میری سیدھی رہنمائی کرنا۔ اللہ میں اب کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، مجھے سیدھے راستے پر لے کر جانا، کہیں غلط راستے پر چل کر میں کاروبار میں 2 نمبری نہ کر بیٹھوں۔ یہ تصور صرف نماز میں نہیں، صرف عبادت میں نہیں، بلکہ 24 گھنٹے میں یہ تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، ہر معاملے میں میری سیدھی رہنمائی فرما۔ اور آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا
اللہ جن پر تو نے انعام کیا اور جن پر انعام کیا ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ کہ جو اللہ رب العزت کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا تو اللہ رب العزت ان کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دے گا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام ان لوگوں پر کیا جو انبیاء کا راستہ تھا، انبیاء پر انعام کیا، صدیقین پر اللہ نے انعام کیا، شہداء پر انعام کیا، اور نیک لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ انسان کو یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ سیدھے راستے پر بھی رکھنا، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملانا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں وہ اللہ رب العزت جو آداب سکھلا رہے ہیں عبادت کے، جو دعا کے آداب سکھلا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پر یقین، اللہ کی رحمت کی انسان کو امید ہونی چاہیے، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ تمام آیات پڑھتا ہے، انسان یہ حلف دیتا ہے اللہ میں صرف عبادت تیری کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اللہ میں کمزور ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے ایمان بھی لے آیا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، مال کا مسئلہ آیا، اولاد کے لیے پریشانی ہوئی، کسی دربار پر نہیں کیا، صرف اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ اس شخص کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ یہاں جا کر وہ حلف جو میں نے سورۃ الفاتحہ کے شروع میں آخر تک اللہ کو دیا، اللہ کا تصور اپنے ذہن میں بیٹھ گیا، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری ذمہ داری ہے میں اس شخص کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا۔ جس نے میری عبادت کی، میرا تصور اپنے ذہن میں بٹھا لیا، چلو عبادت میں اس سے کمی ہو گئی، کمی کوتاہی معاف ہے، شرک نہیں کیا، میں اس کو کبھی جہنم میں نہیں بھیجوں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث بھی بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس قیامت کے دن آئے، تیرے گناہ اس قدر زیادہ ہوں کہ زمین آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، مشکل کے وقت کسی کو اپنے ساتھ اللہ کے برابر نہیں کیا، کسی سے جا کے مدد نہیں مانگی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے بندے تیرے زمین آسمان کے برابر سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سوائے شرط یہ ہے تو نے شرک نہ کیا ہو۔ یہ سورۃ الفاتحہ یہ ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے، جس کو قرآن کریم کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کے بنیادی طور پر 3 موضوع ہیں: اللہ رب العزت کی توحید بیان کرنا، آخرت کا ذکر کرنا، آخرت پر ایمان لانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یقین رکھنا، آپ کو نبی ماننا۔ اللہ رب العزت نے یہ بنیادی طور پر تینوں موضوع سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کر دیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پہلی 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے توحید کا تصور دیا، مالک یوم الدین، قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، لہذا قیامت کا یقین کرنا میرے ایمان کا تعلق ہے، میرے ایمان کا جزء ہے۔ تیسرا موضوع آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام میں سر فہرست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی آتی ہے۔ یہ قرآن کریم نے تینوں موضوعوں کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کر دیا۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلانا، ان کے ساتھ ملا بھی دینا، ان کے ساتھ نہ ملانا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت قرآن کریم کے دوسری آیات میں فرما دی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی، قرآن کریم کا معنی مفہوم اپنی طرف سے بیان کیا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، وہ یہودیوں کا گروہ کہ قرآن کریم کی آیات، اپنی کتاب کی آیات لکھتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا آیت کو چھپا لیتے اپنی کتاب کی، کہتے اللہ کا حکم یہ ہے، یا منمانی تشریح کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر میرا غضب ہوا، وہ یہودیوں کی جماعت۔ اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کی مثال آپ دیکھنا چاہیں، جن پر اللہ نے اپنا غضب کیا تھا۔ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں غلط قسم کے مسائل بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کی احادیث کی تشریح اپنے من مرضی سے کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا مفہوم اپنے مزاج کے مطابق بیان کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، پتہ بھی لگ گیا یہ طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، لیکن اس پر نہیں چلنا، بلکہ اپنے علماء کی، اپنے خاندان کی بات کو ترجیح دینا۔ فرمایا یہی وہ لوگ تھے جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا، اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ وہ لوگ ہوئے جو عیسائی تھے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر قرار دے دیا، یا تین خدا کا تصور کیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں کہ جن کے ہاں ایک بزرگ کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے، بزرگوں کی فضیلت بیان کرتے کرتے وہ انبیاء کی فضیلت سے بھی زیادہ آگے چلے جاتے ہیں۔ بزرگوں کی فضیلت اس قدر بیان کریں گے، آپ نے یہ واقعات سنے ہیں کہ کسی قبر میں ایک دوبی کا، جو دوبی تھا کس کا، بنیاد الطالبین کے جو مصنف ہیں، غوث پاک کا دوبی تھا، اس کی قبر میں سوال کرنے فرشتہ آیا، اس نے اس سے سوال کیا کہ آپ کس کتاب کو ماننے والے ہیں، کس نبی کا آپ کو تصور رکھتے ہیں، آپ کا دین کیا ہے؟ وہ غوث پاک کے دوبی نے تینوں باتوں کا جواب دیا، میں غوث پاک کا دوبی ہوں۔ فرشتہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایسی فضیلت بیان کرنا جو انبیاء کے ساتھ بھی خاص نہیں تھی، ایسی فضیلت کو لوگوں کے ساتھ جوڑ دینا، باپوں کے بارے میں وہ تصور رکھنا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ نے نہیں بیان فرمایا۔ فرمایا یہی وہ لوگ تھے جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، دین کا علم رکھنے کے باوجود گمراہی کے راستے پر چلے گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ علم دیا ہے یا علم کم دیا ہے، ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھنا۔ ہمارے سامنے وہ لوگ بھی ہیں، یہود و نصارہ سے ہمیں مثال ملتی ہے، ایک وہ گروہ جس کے پاس علم تھا، علم میں غلو کر گئے، ایک وہ لوگ تھے جن کو علم ہی نہیں تھا، علم میں کمی کے باعث وہ گمراہ ہو گئے۔ ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ جس قدر بھی علم سے نوازے، سیدھے راستے پر رکھنا، کبھی سیدھے راستے سے گمراہ نہ کرنا۔ اور یہ تصور جو سورۃ الفاتحہ کا ہمارے ذہن میں آیا، اس تصور کے ساتھ کبھی نماز پڑھ کے دیکھیے، کبھی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ہم کلام کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں اور آپ ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہمیں مٹھاس نہیں آئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ شخص جو اچھا وضو کرتا ہے، بہترین وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، آگے صرف 2 رکعتیں نفل نماز پڑھتا ہے، اور وہ 2 رکعتیں ایسی پڑھتا ہے کہ 2 رکعتوں کے اندر دنیا کا خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا، وہ ایک ایک آیت پر غور کرتا ہے، ایک ایک تسبیح پر غور کر کے نماز کی صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کس قدر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے گناہوں کو معافی میں کس قدر آسانی رکھی ہے، لیکن میں اور آپ ساری زندگی نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، کبھی سورۃ فاتحہ کے ترجمے پر غور نہیں کیا۔ اسی طرح باقی قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔